بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج میں آپ سے بات کروں گا سوشل میڈیا کے بارے میں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے یہ نہیں پتہ لگتا۔ ایک کہانی، ایک نیریٹو چلا دیا جاتا ہے، لوگ اسے سچ سمجھتے ہیں، اور ایک ہماری امپلسو ایک ہیبٹ ہے، غیر ارادی طور پہ ہم فوراً جو بھی آتا ہے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں گروپس میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ ایک کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ابھی آپ ریورس نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چاہے کہ جی نہیں یہ آپ نہ شیئر کریں، آپ اپیل کر سکتے ہیں، لیکن پیپل آر امپلسو، لوگ یہ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ابھی جب یہ TLP کی ایجیٹیشن چل رہی تھی تو ایک فوجی شخص کو بتایا گیا کہ وہ ایک ٹرک میں بیٹھا ہے اور وہ وہاں اپنی ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک فوجی سپاہی ہے جو کہ TLP اور یہ ایجیٹیشن کو سپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے سرتن سے جدا اور یہ وہ۔ یہ پاکستان آرمی کا فوجی نہیں تھا، اور یہ موسٹ پروبیبلی جو میرا خیال ہے کہ یہ را اسپانسرڈ سیلز ہیں، جہاں یہ پنجابی سپیکنگ جو انڈینز ہیں ان کو یہ لاتے ہیں اور ان کو وردی پہنا کر اور اس قسم کے مکالمات کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسی ووکیبلری استعمال کی گئی ہے، کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور وردی کے جو خد و خال کچھ ایسے ہیں کہ وہ فوجی ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، نہیں ایسا تو نہیں تھا، وہ دیکھ لیں بیٹھ، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ میں آپ کو پاکستان فوج کا کچھ کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا، اس کا سٹرکچر کیا ہے۔ پاکستان فوج ایک بڑی میرٹ ڈریون اور ڈسپلنڈ فورس ہے، اس کے اندر بہت شدید قسم کا ڈسپلن ہے، اور یہ لیڈرشپ ڈریون ہوتی ہے۔ لیڈرشپ ڈریون سے میری مراد یہ ہے کہ سب سے جو بنیادی صیغہ جو ہوتا ہے وہ ایک 10 کا یا 25-30 لوگوں کی پلٹون ہوتی ہے، جس کے اوپر ایک پلٹون کمانڈر ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کمپنی کمانڈر ہوتا ہے، 100-150 آدمی کو کمانڈ کرتا ہے۔ اس کمانڈر کا لوگوں کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا طور طریقہ کیا ہے، اس میں اچھائیاں کیا ہیں، اس میں برائیاں کیا ہیں، یہ کیا کھانا پسند کرتا ہے، اس کا سوچ کیا ہے۔ تو یہ ہماری جو کمانڈ ڈریون جو سسٹم ہے اس پہ یہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو یونٹ ہے، بٹالین کمانڈر ہے، اور پھر فارمیشن کمانڈرز ہمارے جو سینئر بریگیڈیئر جنرل ہوتے ہیں، وہ اپنے آفیسرز کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ڈائریکٹلی بھی رابطے میں رہتے ہیں اور اپنی کمانڈ چینل کے تھرو بھی۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ایسے بچہ نکلے اور وہ ٹرک میں بیٹھے اور یہ ریکارڈنگ کرائے۔ یس، ہمارے فوج میں بھی مذہبی رجحان کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جیسے پاکستان میں ہے، جو فوج کی جو آبادی ہے، فوج کے اندر جو آبادی ہے اس کا تقریباً وہی تناسب ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ باہر پاکستان میں لوگ ہیں، لیکن دو چیزیں ان کو مختلف بناتی ہیں، ایک ان کا ڈسپلن جو کہ ان میں انکلکیٹ کر دیا جاتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے کہ یہ جس طرح کے ایک برتن ہوتا ہے اس میں آپ گوشت بھی ڈالتے ہیں، سبزی بھی ڈالتے ہیں، لیکن وہ جب بن کے وہ جب پک جاتا ہے تو وہ اس کا ایک ذائقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ فوج میں بھی، فوج ایک کالڈرن ہے، ایک برتن ہے جس میں باندھ کے لوگ آتے ہیں، لیکن وہ اپنی ریجیمنٹیشن کی وجہ سے، فوج کی الائنمنٹ کی وجہ سے، فوج کے ڈسپلن کی وجہ سے، وہ ان کا جو ایٹیچیوڈ، جو بیہیویئر ہے وہ فوج کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج میں شاید ہمارے شدت پسندی آ گئی ہے، یہ مبالغہ آمیز چیز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس کو آپ بالکل سیریسلی مت لیں۔ یہ انڈین را اور اس کے ہواری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کو 5th جنریشن کے تھرو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں فوج جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو اگر وہ ڈیسٹیبلائز کر دیں تو اس کے بہت ہی خطرناک نتائج ہوں گے پاکستان کے لیے۔ پاکستان فوج ایک مستند، میرٹ ڈریون اور ایک مضبوط ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اس پہ فخر کیجئے، ہم سب اس پہ فخر کرتے ہیں۔ یہی آج کا بیانیہ تھا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔